ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پرائرٹیز آف اے نیشن کہ ایک ملک کے ترجیحات کیا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. اب تک جو ہم نے بات کی اس میں یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے ہمارے پینلسٹ نے کہ ہمارے جو پرائرٹیز تھے شروع سے ہمارے جو تھے غلط تھے. ہم نے عوام کی طرف توجہ نہیں دی. ہم اسلامی دنیا کے چیمپئن بننے کے چکر میں رہے, ریجنل پاور بننے کے چکر میں رہے. ہم انڈیا پہ لال قلعہ پہ جھنڈا گاڑنے کے چکروں میں رہے اور اس چکر میں ہم نے بہت زیادہ پیسے اپنے ضائع کر دیے. عوام کو جس حالت پہ ہم لے آئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ضیاء الحق کے دور کا. ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا؟ ضیاء الحق کے دور میں سب سے بڑی جو پرابلم ہوئی, ایک تو جو رشیا نے افغانستان پہ قبضہ کیا تو ہم پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے. حالانکہ ایران کو بھی اتنا ہی خطرہ تھا اس سے, افغانستان میں رشیا کے آنے سے, جتنا پاکستان کو تھا. لیکن ہم کو پھر استعمال کیا گیا اور ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کے بعد اس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک تو بے تحاشا خرچہ ہوا. 30 ملین ریفیوجیز جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے. پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ شٹر ہو. ایران میں نہیں گئے ریفیوجی؟ ایران میں انہوں نے یہ کیا, انہوں نے شہروں میں نہیں جانے دیا بلکہ انہوں نے کوئی 10 یا 20 کلومیٹر کا بارڈر پہ ہی ایک ایریا بنا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں تک ریسٹرکٹ رہیں, اور وہ وہیں تک ہی ریسٹرکٹ رہے. ظاہر ہے جب وہ ریسٹرکٹ رہے تو جب حالات ان کے ذرا بھی بہتر ہوئے تو واپس چلے گئے. اور یہاں کے کراچی جیسی یہاں پہ تو وہ کراچی حسن اسکوائر پہ سارا افغانیوں کا قبضہ رہا اس زمانے میں, اور اب تو یہاں کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے پرمنٹ سٹیزن بن گئے. اور اسی کی وجہ سے یہ کلاشنکوف کلچر اور یہ ساری چیزیں جو ڈرگ مافیا, پاکستان میں جتنی ڈرگس کا پرابلم ہے وہ اسی دور سے آیا. اس لیے کہ افغانستان کے پاس تو اور کوئی ریسورس ہے نہیں سوائے اس کے کہ پاپی گرو کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ وہی ان کی معیشت ہے. وہ جہاں ہوں گے وہ وہی چیز آ جائے گی. وہ اور حالانکہ وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہماری کاروبار ہے اور نماز ہماری جو ہے وہ ہے. تو یہ تو اسی طرح آرمز کا ٹریڈ کرنا بھی حلال سمجھتے ہیں. انلیگل آرمز کی ٹریڈ جو ہے, ایکسٹورشن کو بھی حلال سمجھتے ہیں. جی ہاں. تو یہ اپنے اپنے ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہ اس کے حساب سے. یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اکنامکس از مور امپورٹنٹ دین ریلیجن. ڈیفینیٹلی ہے نا. یہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوتیں پھر پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے خلاف تھیں, کہتے نہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے, جب پاکستان بن گیا تو انہی قوتوں نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ دو نظریاتی ملک انہوں نے کہا جی ایک اسرائیل بنا ہے پاکستان نظریاتی ملک اور ایک پاکستان نظریاتی ملک ہے, اور یہاں پر یہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر اتنا یہاں پہ شور مچایا کہ آج انسان جو ہے وہ چاند سے واپس آ گیا. ہم لوگ ابھی تک اس میں لگے ہیں کہ شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے یا نیچے ہونی چاہیے. ہم لوگ یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پائے ابھی تک نا. تو پرابلم ایکچولی یہ ہے کہ معیشت کو اسلام سے اور چیزوں سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. معیشت ہے اور اس کو اسی کے جو اکنامکس کے جو اصول ہیں ان پہ جو ہے ان کو لاگو ہونا چاہیے. تو بات ہو رہی تھی ضیاء الحق کے دور کی. ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ افغانستان سے اتنا پرابلم ہوا پاکستان کا کہ پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ گئی. اور اس میں ٹھیک ہے امریکہ نے سپورٹ کیا, اور وہی جو اس زمانے میں CIA کے لیے لڑ رہے تھے وہی آج جو ہے وہ یہی پاکستان پھر 20 سال کے بعد وہیں کھڑا ہے جہاں ضیاء الحق کے دور میں تھا. مسٹر رحمان, آپ تو ضیاء الحق کے بارے میں بہت پہلے بھی بول چکی ہیں. آپ ضیاء الحق کے دور پہ تھوڑی سی کمنٹ کریں کہ ان کی پرائرٹیز کیوں رانگ تھی. دیکھیے اس وقت پاکستانی معاشرے میں آپ کو جتنے مسائل نظر آ رہے ہیں نا ان کی روٹ کاز جو ہے وہ ضیاء الحق کا دور ہے. جو ان کی پالیسیز تھیں اور عورتوں کے حوالے سے اور مائنورٹیز کے حوالے سے تو خاص طور پہ یعنی وہ جو بنا گئے ڈسکریمنیٹری لاز, اچھا وہ آج بھی ابھی 18th امینڈمنٹ میں بھی ان کو ٹچ نہیں کیا گیا. اب وہی ہے نا کہ وہ 18th امینڈمنٹ میں کہتے یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی بھی اگر تھی کچھ چینجز لانا نہیں کیا, تو مسلم لیگ نون نے کہا کہ ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرنا. جی ہمیشہ یہی نون لیگ اپنے آپ کو ضیاء الحق کا وہ سمجھتی ہے. جی ہاں. تو وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے وہ چل رہی تھی, اور پھر اب مشرف صاحب آئے تو ان کو بش کی ایک کال آئی تو انہوں نے وہ یو ٹرن لیا. اور لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کے عوام کو جب بھی کتنا نقصان پہنچا, اور پاکستان کے عوام کو اس یو ٹرن کے بعد یہ جو مطلب ہم کسی اور کی دوبارہ پراکسی اور پھر کسی اور کی لڑائی, مطلب ہمیں اپنے مسائل اپنے طریقے سے اپنے لحاظ سے اپنے لوگوں کے فائدے کی خاطر حل کرنے چاہیے. مطلب ہم دوسروں کی جنگیں کیوں لڑیں, ہمیں اپنے مسئلے خود ایک خوددار اور باوقار قوم کی طرح حل کرنے چاہیے. ٹھیک ہے مسئلے ہیں اور وہ حل بھی ہو سکتے ہیں, بلوچستان کا مسئلہ ہے یا ہمارے ناردرن ایریاز میں جو ہو رہے ہیں, یہ مسئلے ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے خود ہی حل کرنے چاہیے. اور ان کا حل کوئی مشکل نہیں ہے, آپ انصاف کریں, لوگوں کو ان کے حق دیں تو مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے. یہ جو ایک کیلکولیشن ہے کہ جو ہماری جو پالیسی 78 سے لے کے اب تک رہی ہے افغانستان میں,
اس سے $150 بلین جو ہے نا ہمارا اس پہ خرچ ہوا ہے. 300 بلین ہم نے کشمیر پہ خرچ کر دیے, 150 بلین یہ اس افغان پالیسی کی وجہ سے. جیسا انہوں نے بہت اچھے سے پوائنٹ کیا کہ ایران بھی پڑوسی ملک تھا, بہت بڑی شیعہ آبادی, اب سب کو پتہ ہے, ہزارہ وغیرہ افغانستان میں موجود تھے, لیکن ایران نے اپنے بارڈرز نہیں کھولے. ایران اس طرح سے انوالو نہیں ہوا جس طرح سے ہم لوگ ہو گئے, اور آج جو اس کی کنٹینیویشن ہے یہ پتہ نہیں اب کب تک یہ چلتا رہے گا. طارق صاحب, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلامی دنیا کے چیمپئن بننے کا ہمیشہ سے ہمارا خواب ہے, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو. حالانکہ فلسطینی جو ہے وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. یاسر عرفات انڈیا کا زیادہ دوست تھا بنسبت پاکستان کے, یہ سب کو پوری دنیا کو پتہ ہے, لیکن ہم ان کے کاز کے لیے اتنا آگے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے, اچھا اسی طرح کشمیر کے کاز کے لیے, عرب ورلڈ میں پوچھتا بھی نہیں, کشمیر کے کاز کے لیے ہم نے ایسٹ پاکستان گنوا دیا اپنا آدھا ملک گنوانے کے بعد بھی. اگر ملک میں جائے, اسلامی ملک میں جائے, کشمیر کی پالیسی پہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. جی ہاں, اور ہم جو ہے اسلام کے لیے اتنے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. لیکن اب چلیں ٹھیک ہے, جو غلطیاں ہوئیں پچھلے 60 سال سے وہ تو ہو گئیں, لیکن اب ہونا یہ چاہیے, اب ہمیں کم سے کم اپنی پرائرٹیز سیٹ کر لیں. جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اب کم سے کم ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, اور جو پالیسیز پچھلے 60 سالوں میں ہم نہیں کر پائے ان کو ہمیں لاگو. بیسک جو ہمارا مین مسئلہ ہے پرائرٹیز کا, وہ ہمیں پاورٹی ایلیویشن کی طرف غور کرنا چاہیے. لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے, اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. جیسا کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, کلاس 12 تک جو ہے وہ فری ایجوکیشن ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی کلاس 12 تک فری ایجوکیشن کرتے ہیں. جتنی بھی دنیا میں اچھے ملک ہیں ان میں یہی ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے جتنی لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہے. بنگلہ دیش کی مثال جیسے آپ نے کہا, بنگلہ دیش کہیں سے کہیں پہنچ گیا. بنگلہ دیش کی کوئی آرمی نہیں ہے, وہ سارا پیسہ اپنی عوام پہ خرچ کر رہے ہیں. ان کی کرنسی ہم سے, جی ہاں, کرنسی دیکھ لیں آپ, ان کی ہم سے اچھی ہے. تو سری لنکا کا آپ دیکھیں 100% لٹریسی ہے وہاں, اچھا, اور وہ ہم سے کتنا چھوٹا ملک ہے. اور بس وہی پرائرٹی کی بات ہے نا, انہوں نے اس چیز کو زیادہ اہم سمجھا, ہم نے کسی اور چیز کو. اسلامی دنیا کا چیمپئن بننا ہمارے لیے زیادہ اہم تھا. ٹھیک ہے, ہم بن گئے, ہم نے وی آر ایٹامک, الحمدللہ ہم لوگ ایٹامک پاور ہیں. اب ہمیں اتنی کنونشنل دیکھیں, اب پاکستان پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا کوئی, یہ بات تو طے ہے. اب نہ انڈیا حملہ کرے گا اور نہ, لیکن اب تو ڈیٹرنٹ موجود ہے نا. جب آپ کے پاس ڈیٹرنٹ موجود ہو گیا تو آپ کنونشنل چیزوں کو ختم کر دیں. اب آپ ایٹامک پاور ہیں, اور یہ ریکگنائز ایٹامک پاور ہے, تو کوئی مانے بھی کافی ہیں. آپ جب آپ بٹن دبائیں اور آپ کو اتنی بڑی آرمی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب ٹائم آیا ہے کہ ہم ایکسپینڈیچرز کو اب کٹ کریں, اور اس کے لیے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. کہ آدمی ڈیموکریسی میں جو لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں وہ گریجولی رولر تک پہنچتی ہے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ جب بھی ڈیموکریٹک فورسز پاور میں آئی ہیں, ان کو پھر بھی فارن پالیسی پہ تو انفلوئنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جیسے آج بھی ہے, فارن پالیسی زرداری صاحب یا جیلانی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ آرمی چلا رہی ہے. فارن پالیسی کا ان کا کارنر اسٹون ہے کہ اینٹی انڈیا. جس دن زرداری صاحب نے سپٹمبر 2008 میں کسی بڑے انٹرویو میں جو ورلڈ وائڈ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, یہ کہا کہ انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, اور وی وانٹ ٹو کم کلوز, وی وانٹ ٹو اوپن دا ویزا. اس نے کہا کھول دے ویزا, آنے دو انڈین کو, پاکستانی کو جانے دو. 3 مہینے کے اندر بامبے کا وہ اٹیک آرگنائز کر کے اس کو روک دیا گیا. آج تک رکا ہوا ہے. ابھی کانفرنس ہو رہی ہے, پیش رفت نہیں ہو رہی. اسی طرح ایک اور بھی انسیڈنس ہے, حالانکہ نواز شریف کو پرو آرمی وغیرہ کہا جاتا ہے, لیکن ہی آلسو ٹرائی ٹو میک پیس ایز اے لیڈر آف دی ویری بگ میجورٹی اس کے پاس تھی اس زمانے میں. اس نے واجپئی کو دعوت دی, بس پہ وہ آئے, ایگریمنٹ ہو رہا تھا. اسی دوران مشرف واز پلاننگ دس کارگل تھنگ. وہ فیبرری میں آئے, ایگزیکٹلی 3 مہینے میں انہوں نے کارگل کر دیا, اور ان کا خیال تھا کہ انڈیا کو انہوں نے بے بس کر دیا, سب کچھ کر دیا. حالانکہ جب آپ ایک انٹرنیشنل بارڈر پہ اٹیک کریں, یہ کشمیر پہ اٹیک کریں گے, تو انٹرنیشنل بارڈر پہ اس کا ریئیکشن آئے گا. دس واز دا فلاسفی ایٹ 65 وار آلسو کہ انڈیا ول ناٹ اٹیک انٹرنیشنل بارڈر. سیم واز دی تھنکنگ آف نیرو مائنڈیڈ ملٹری لیڈرس کہ ہم کارگل پہ تو اٹیک کریں گے, انڈیا ول ناٹ اٹیک پاکستان. مگر جب اس نے پینسر اٹیک ملتان پہ کرنے کی کوشش کی, اور وہ سیٹلائٹ پہ دنیا میں نظر آ رہی تھی, میں نے دیکھا تھا, بیچارہ نواز شریف دوڑا ہوا گیا اور 4 جولائی اور کلنٹن سے کہہ کے رکوایا اس اٹیک کو. تو ایک ڈیموکریٹک لیڈر تو الاؤ نہیں کر سکتا کہ اس کا ملک ٹوٹ جائے, آرمی انڈین پوری ٹینک سے کرش کرتے ہوئے پاکستان کو توڑتے ہوئے چلا. ہی ڈیڈ اے گڈ تھنگ, اس کو چاہے بزدل کہیں جو بھی کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب بھی اگر لوگوں کے ول کو پریویل کرنے دیا جائے,
तो देयर विल बी पीस विद इंडिया. जरदारी हैज सेड क्लियरली, पीपल्स पार्टी यही चाहती है, MQM ये चाहती है, ANP यही चाहती है, और ये अवाम का एक वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल वो चाहते हैं. जिस दिन ये हो जाएगा, सार्क मूवमेंट पे हम अमल करने लगे, जिसके तहत 2013 में वैसे भी बॉर्डर्स हमारे खुल जाने चाहिए सैफ्टा के एग्रीमेंट के तहत, तो फिर जो है ना हालात बदलना शुरू होंगे, फिर प्रायोरिटीज चेंज होंगी. साहब हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए एनर्जी फॉर ऑल. एनर्जी ही नहीं है हमारे पास, कि बिजली नहीं है इंडस्ट्री चलाने के लिए, घरों में बिजली नहीं आती, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है. हमारी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इंडिया से लड़ें या किसी और मुल्क से लड़ें या हम उस तरफ सोचें. हमारी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट, जैसे मैंने कहा, लिटरेसी रेट को बढ़ाएं, पावर फॉर ऑल करें. मैं आपकी लिटरेसी की बात से मैं एक और बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. मैंने फेमिन्स को बड़ा डीपली स्टडी किया है. इंडिया में आपको पता ही होगा कि अंग्रेज दौर पे 3 करोड़ लोग भूख से मरे, और उसकी वजह ये थी कि इसी दौरान ब्रिटिशर्स 8,000 बिलियन यहाँ से लेके चले गए वाटर फॉर्म. तो फेमिन्स वगैरह या गुर्बत ऐसी नहीं आ जाती. बिल्कुल. जो हमारी पॉलिसीज इतने सालों से यहाँ रही हैं, जिसमें हम गरीबों से इतनी ज़्यादा उनकी परचेजिंग पावर छीनते जा रहे हैं, जिसको आजकल का एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अमृत्या सेन, जिसको इज द ओनली नोबेल पीस प्राइज विनर ऑफ दिस होल इंडो पाकिस्तान, वो कहता है इंटाइटलमेंट. हम जो मेहनत करते हैं तो हम इंटाइटलमेंट खरीदते हैं. सबसे पहले इंटाइटलमेंट इंसान का फूड है, अपने और बच्चों के लिए फूड के इंटाइटलमेंट, उसके बाद कपड़े का इंटाइटलमेंट, इंटरटेनमेंट का इंटाइटलमेंट. तो और सब इंटाइटलमेंट को तो आप भूल सकते हैं, लेकिन भूख को तो आप भूल नहीं सकते. तो वो जो इंटाइटलमेंट था, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमें एक्सट्रैक्ट करते करते हमें इतना गरीब कर दिया कि 30% और वर्ल्ड इकोनॉमी से हम घट के 3% वर्ल्ड इकोनॉमी हो गए, गरीब तरीन मुल्क हो गए अमीर तरीन मुल्क से. इसी तरह 60 ईयर्स में जिस तरह कि हमारे यहाँ टैक्सेशन का निज़ाम रहा है, जब टैक्स हम लेते हैं तो गरीबों से लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में. जब उससे भी दिल नहीं भरता तो हम नोट प्रिंट करके आवाम का जो परचेसिंग पावर और कम कर देते हैं, जिससे आपकी करेंसी भी वीक हो जाती है और आपकी इंटरेस्ट रेट भी ऊपर चला जाता है. ये करते करते ये पोजीशन पे आ गए हैं कि आप एजुकेशन वालों को भूल जाएं. 5 करोड़ आदमी आउट ऑफ 17 करोड़ आदमी पेट भर के खाना नहीं खा रहा है. और गुर्बत जो है ना, ऐसे वो जो महंगाई ऐसे से बढ़ रही है, हर आदमी के पहले किसी का यहाँ पे था तो यहाँ आ चुका है गुर्बत, किसी के नाक पे पहुँच चुका है, किसी के नाक के ऊपर गुजर चुका है. जिसके नाक के ऊपर से गुजर गया वो तो मर गया. तारिक साहब, मैं रिपोर्ट पढ़ा था UN की. लास्ट ईयर जो पाकिस्तान की वीट की कंजम्पशन है वो 20 मिलियन टन थी. इस साल जो है वो 18 मिलियन टन रह गई. तो उन्होंने डायरेक्टली रिलेट करता है कि लोग अब खा नहीं पा रहे. उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है उनको भूख नहीं लग रही, हाँ, या आबादी कम हो गई, खरीद नहीं सकते. पावर खत्म हो गई. अमृत्या सेन ने ये साबित किया है, और जिस पे अंग्रेज बहुत परेशान हैं आज तक, क्योंकि बहुत बड़ा मोरल उनके ऊपर वो लग चुका है कि जो 30 मिलियन लोग इंडिया में मरे अंग्रेज के दौर में, वो इसलिए मरे कि उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो गई थी, आबादी बिकॉज की जो चीज़ों की कमी थी. आबादी तो बढ़ रही है ना, आबादी बढ़ी पाकिस्तान की 2.5% के हिसाब से, लेकिन वीट का कंजम्पशन कम हो गया. इसका मतलब यह है कि 3 रोटी के बजाय एक आदमी 2 रोटियां खा रहा है एक दिन. मैं अभी पंजाब में देखा, लोग 1-1.5 रोटी पे आ गए. जी हाँ, पूरे दिन में 1.5 रोटी पे और चाय पे उनका गुजारा हो रहा है. तो ये जो है ना, ये इमीडिएट कंसर्न है, क्योंकि ये 5 करोड़ लोग उठ के खड़े हो गए तो ये 6 लाख आर्मी भी उनको नहीं रोक सकती. हमारा आप जो प्राइवेट गन वन लेके बैठे हुए वो भी कोई काम नहीं आएगा. ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है, और इसको एड्रेस करने के लिए वी हैव टू थिंक अर्जेंटली. आर्मी शुड आल्सो थिंक वेरी अर्जेंटली कि भाई ये बड़ा सीरियस मसला हो गया है, इसको अगर हमने फौरन चेंज नहीं किया तो ये मुल्क जो है वो आवाम उठ खड़ी होगी एंड इट विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. अच्छा, एक बड़े अच्छी बात ये है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडिया भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, वहाँ भी बड़ी स्टैब्लिशमेंट है, सेम कंडीशन है. तो वहाँ ये एक चीज़ ये हुई है जो रियलाइजेशन क्रिएट कर रही है उनके रूलर्स में कि 1/3 ऑफ द कंट्री हैज स्लिप्ड in the hand of communist Mao insurgents, which is a very clear cut indication. और उन्होंने कहा कि 2050 तक हम पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेंगे, जैसे नेपाल में हुआ. तो ये दोनों जो मुल्क के इतनी बड़ी आर्मी, इतना एक्सपेंडिचर है, दे शुड रियलाइज कि अगर माओ वहाँ चैलेंज करके उनका इतना बुरा हाल कर सकते हैं, यहाँ के अवाम उठ खड़े हुए, ये तो और ज़्यादा मिलिटेंट टाइप के लोग हैं. ऑलरेडी प्रॉब्ली तालिबान के फॉर्म में हम इस तरह की एक ऑलरेडी मूवमेंट देख रहे हैं. तालिबान माइट हैव एन एलिमेंट ऑफ दैट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. अब जो है ना, टाइम आ गया कि हम गन्स और वर्सेस बटर को जो